Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. عمران خان نے ڈاکٹر ڈیرن کو انٹرویو دیا ہے اور اس کے بارے میں ہم اپنا تھوڑا سا انالیسس آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس نے اپنا انٹرویو کو سٹارٹ کیا عمران خان کا بیک گراؤنڈ دیتے ہوئے کہ ہی واز دا سپر سٹار آف 80s کا، اور پھر پاکستان کو ورلڈ کپ لا کے دیا، 3 میجر ہاسپٹل بنائے، کینسر ریسرچ سینٹر بنایا، ہاسپٹل بنایا، and he was enjoying everything in his role as a hero, superhero of the country. Then he became a politician. جب وہ پالیٹیشین بن گئے تو انہوں کی 27 ایئر کی سٹرگل کے بعد 2018 میں 2 بڑی ڈائنیسٹیز شریف اینڈ بھٹوز کو انہوں نے شکست دے کے الیکشن لڑا اور he made a government. اب اس گورنمنٹ بنانے میں ان کے پاس بڑی تھن میجورٹی تھی، obviously it was a very weak coalition، اور اس کے پیچھے there was a method to this madness also. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں، اور اس کے بعد انہوں نے پہلا سوال جو کیا ہے عمران خان سے وہ یہ کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے 2 پاکستان کی کرپٹ ترین ڈائنیسٹیز میننگ بھٹو اور شریف کو آپ نے شکست دی ہے، اور اس کے بعد ابھی اس وقت آپ کے ساتھ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگینسٹ اس وقت آپ ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ، جو کہ آلسو سب سے دنیا میں کرپٹ ترین ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو عمران خان نے اس کے رسپانس میں یہ بتایا کہ میری 27 ایئر کی سٹرگل صرف اس بیس تھی کہ میں پاکستان میں رول آف لا لانا چاہ رہا تھا۔ میری موومنٹ آف جسٹس کا پرپس بھی صرف ایک ہی تھا کہ پاورفل کو میں رول آف لا انڈر دا لا لے کے آؤں، اور ہر ایک کے لیے جسٹس ایونلی سرو ہو اکراس دا بورڈ۔ تو یہ دس واز ہز پرنسپل کہ جس کی بیس پہ انہوں نے پی ٹی آئی کو فارم کیا۔ انفارچونیٹلی جس کے پاس پاور ہوتی ہے، پاور اٹریکٹس منی، اور منی جب ہوتی ہے تو دن یہ لوگ پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے قوانین بناتے ہیں۔ جب اپنی مرضی کے قوانین بناتے ہیں تو ان قوانین کا پرپس ایک ہوتا ہے، ان کو پروٹیکشن دینا، ان کی کرپشن کو چھپانا، ان کی جو ملک کے اندر بدعنوانی ہے اس کو، اور اس رشوت کو، سفارش کو، ان ساری چیزوں کو پروٹیکشن دیتی ہے۔ بیوروکریسی میں یہ ساری چیزیں سرایت کر رہی ہے، پورے ملک کو سمجھ لیجئے کہ کینسر ہو گیا ہے۔ اگلا کوشچن ڈیرن نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے دور حکومت میں آپ کے لیے سب سے پراؤڈ مومنٹ کون سا تھا، what was the proudest accomplishment in your، آپ کی حکومت کی سب سے پراؤڈسٹ اکامپلشمنٹ کی تھی؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے عمران خان نے بولا کہ میرا سب سے پہلے تو میں اپنا سب سے بڑا فیلور آپ کو بتاتا ہوں، I failed to bring the powerful under the law۔ اور اس سچویشن میں پاورفل کا مطلب ہوتا ہے آرمی چیف، اور آرمی چیف اٹس ون مین ہو از این اسٹیبلشمنٹ، اور ان کی سچویشن میں جنرل باجوہ تھے، اور جنرل باجوہ کا ہی ڈڈ ناٹ بلیو کہ وی شوڈ برنگ دی کرپٹ انڈر دا لا، تو جس کی وجہ سے یہ سب سے پہلا ہے، کیونکہ عمران خان کی جو اسٹرگل تھی وہ سارے جتنے بھی یہ کرپٹ مافیا تھے، اسپیشلی شریف اینڈ بھٹو ڈائنیسٹیز، ان کو انڈر دا لا لانا چاہ رہے تھے، ان سے لوٹی ہوئی رقم واپس لانا چاہ رہے تھے، لیکن باجوہ جس کے پاس ساری پاور تھی، ان کے پاس اکارڈنگ ٹو عمران خان کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے، جتنی بھی لیجسلیشن کر لیں، جوڈیشری کو کچھ آپ کیسز چلا رہے ہیں، نو میٹر واٹ ہیپنس، اگر چیف آف آرمی اسٹاف کو کی بلیسنگ نہیں ہے اس میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں دس واز ہز فرسٹ فیلور۔ سیکنڈلی انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے جو پراؤڈسٹ مومنٹ یہ تھی کہ پاکستان کو ایک کرپٹ اکانومی ملی، ایک ایسی اکانومی جو فیل ہو چکی تھی، تو ایک بینک کرپٹ اکانومی کو انہوں نے دوبارہ سے ریوائیو کیا، بیک آن اے ٹریک، کہ آپ کی اکانومی 6% کی گروتھ سے آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ پھر کووڈ کے اندر دنیا کے ٹاپ 3 ممالک کے اندر پاکستان کا شمار تھا، جس میں اپنی اکانومی کو بھی بچایا اور غریب لوگوں کو بھی بچایا۔ سارے ملک کے اندر شٹ ڈاؤن اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے اندر انفارمل لیبر ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہوتی، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں۔ اگر ہم ملک کو بند کر دیتے تو بہت بڑے میگا لیول پہ ڈیزاسٹر ہونا تھا، جس کو ہم نے اللہ کے فضل سے پروٹیکٹ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے لمیٹڈ جتنے ہمارے ہاسپٹل ہیں ان کو اوور برڈن نہیں ہونے دیا۔ سو یہ ان کی سب سے بڑی اکامپلشمنٹ تھی کہ کووڈ
پوری دنیا تعریف کرتی ہے کہ پاکستان دنیا کے 2-3 ممالک میں ہے جس نے سب سے اچھی پرفارمنس کی، اور اس میں یونیورسٹیز میں امریکہ کے اندر اسٹینفورڈ یونیورسٹیز میں اس پہ پیپر لکھے جا چکے ہیں، اس میں ریسرچ ہو چکی ہے اور پوری دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم ان کا جو احساس پروگرام ہے یہ وہ پروگرام ہے جس میں لوگوں کو اٹھانا تھا، اور دے ور ویل انڈر وے کہ پاکستان کی ایک بڑی تقریباً 100 ملین کے قریب یہ پاپولیشن ہے جو سطح غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے، تو وہ واپس آ رہی تھی احساس پروگرام کے تحت۔ پھر انہوں نے بتایا جی کہ میرے ایک اور جو اکمپلشمنٹ جس کو ہی فیل پراؤڈ آف اٹ وہ ہے ان کا صحت کارڈ۔ 1 ملین روپیز آپ دے دیتے ہیں غریب آدمی کو اور وہ جا کے اپنے بیسٹ آف دا بیسٹ ہاسپٹل سے علاج کروا سکتا ہے۔ تو یہ چند ایک پروگرام ہیں جن کے بارے میں ہی فیل ویری ہیپی اباؤٹ اٹ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آئی وش کہ میں اس کو کنٹینیو رکھ سکتا اور یہ لوگ اس کو آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو کنٹینیو کر سکتی۔ لیکن انفارچونیٹلی اگلے سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ ایک الیکٹڈ لیڈر، ایک پاپولر لیڈر جس کی پورے ملک کے اندر 70-80% پاپولیرٹی ہے، اس کو ایک سرٹن اسٹیبلشمنٹ کے سیگمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی، کہ انسٹیٹیوشن کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی، تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ اس ملک کو رول کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں، اس کے سوال میں ہی اس نے یہ کہا کہ پاکستان کے بارے میں مشہور ہے ٹرپل اے کا مطلب ہے 3 اللہ، آرمی اور امریکہ۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ملک کو چلا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جہاں تک بات ہے ہم اس پہ ڈسکس نہیں کرتے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ آرمی اور امریکہ کے بارے میں آپ کے ساتھ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی کہ میری بڑی اچھی ریلیشن شپ تھی امریکہ کے ساتھ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو وارم ویلکم کیا جب وہ یہاں پہ یو ایس سب سے بڑا ٹریڈر ہے، لیکن اس کے اندر جو سب سے گندہ رول پلے کیا وہ تھا جنرل باجوہ کا۔ جنرل باجوہ نے عمران خان کو بتائے بغیر لابیسٹ ہائر کیے یو ایس کے اندر، اور ان لابیسٹ نے ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک پرسیپشن کریٹ کی کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو چونکہ جنرل باجوہ اپنی کرپشن کو بچانا چاہ رہے تھے اور اس کرپشن کو بچانے کے لیے عمران خان سوٹ نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ اسکیم ایسی چلائی کہ یو ایس کے اندر حسین حقانی کے تھرو جو $30,000 کا چیک بھی دیا گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہاں پہ اپنے آپ کو پرو امریکن ثابت کیا اور عمران خان کو اینٹی امریکن ثابت کر کے پھر وہ سائفر والی ڈیٹیل انہوں نے پوری بتائی کہ سائفر کا کیا سین تھا۔ ایک کوڈڈ ڈاکومنٹ جاتا ہے جس میں ایک یو ایس آفیشیل ان کو تھریٹن کرتا ہے، ایمبیسڈرز کو بولتا ہے کہ عمران خان کو نکالا جائے، اگر نہ نکالا گیا تو کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ اٹ واز ناٹ ایکچولی یو ایس کا پلان نہیں تھا، وہ باجوہ کا تھا، جو اس نے بڑا ٹیکٹفلی، کیونکہ ساری پاور اس کے پاس تھی، انٹیلیجنس اس کے پاس تھی، اس نے بڑی ٹیکٹفلی یو ایس کو عمران خان کے درمیان وہ رفٹ پیدا کی کہ جس کا اب جا کے بعد میں اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس کے اپنے لوگوں نے کتنا بڑا دھوکہ کیا۔ پھر انہوں نے یہ سوال کیا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانفلکٹ شروع ہو گیا اور آپ کو پتہ نہ چلا ہو، اور یہ کب، وہ کون سی ریزن تھی جس کی وجہ سے آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں بعد میں پتہ چلا یہ تو شروع کے 6 مہینوں کے اندر اندر ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ عمران خان کو نکالنا ہے، لیکن کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے ہماری پرفارمنس بہت اچھی تھی، ان کو نکال نہیں سکے، لیکن ان کا پلان اچھا تھا۔ اور انہوں نے ایک اور کام کیا، وہ یہ کیا کہ سارے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ عمران خان نے میٹنگ کری رشیا جانے سے پہلے، فارن سیکرٹری کو بلایا، فارمر فارن سیکرٹریز کو بلا کے سارے ایمبیسڈر کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد اٹ واز اے اسٹیٹ مینڈیٹڈ کلیکٹیو ڈیسیژن کہ وہ رشیا جائیں اور وہاں پہ جا کے نارتھ ساؤتھ جو ہماری پائپ لائن ہے اس کے بارے میں، گیس کے بارے میں، ویٹ کے بارے میں بات کریں، سستی وہاں سے لے کے آئیں جس سے پاکستانی عوام کو فائدہ ہو، اور ٹائز بھی رشیا کے ساتھ تھوڑی بہتر کریں کیونکہ کافی عرصہ سے ریلیشن شپ کافی ساور چل رہی تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ عمران خان کے جاتے وقت ہی رشیا جو ہے وہ یوکرین پہ اسٹرائک کر دے گا۔ تو پھر بھی ماسکو سے عمران خان نے کال کر کے مشورہ کیا باجوہ سے، اور باجوہ نے کہا آپ آلریڈی جا چکے ہیں اینڈ دین یو مسٹ کیری آن ود یور وزٹ، لیکن آن دا بیک آف اٹ اس نے یو ایس کو بتایا کہ
یہ اپنی مرضی سے گیا ہے. تو نیکسٹ ایک آدھ سیمینار میں اس نے جا کے کنڈیم بھی کر دیا. تو گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف وہ چل رہا تھا. تو آخری سوال انہوں نے یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی اسٹرانگ، اگرچہ کرپٹ ہے لیکن اتنی اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے ملٹری، اس کے خلاف آپ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو آور آرمی کہ 1947 جب ہوا تو اس کے ویری نیکسٹ ایئر ہی ہمارا انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی. تو ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئے اور فار دا موسٹ پارٹ آرمی بہت پاپولر رہی ہے پورے ملک کے اندر، اور ویلکم، مارشل آف ویلکم بھی کیا تھا. بٹ اوور آل ان لاسٹ 20 ایئرس میں ایوالو ہونا شروع ہو گیا. ہماری جوڈیشری تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہوگی. ڈیموکریسی اسٹارٹیڈ ٹو فلرش. لیکن پچھلے 6 مہینے میں سارا کچھ ریورس ہو کے رہ گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کبھی ڈیموکریسی ملک میں آئی نہیں ہے. تو وی ہیو انڈکلیئر مارشل لا، اور ابھی عمران خان نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ دے آر ویل انڈر وے ٹو اریسٹ ہم، بلکہ آج کل میں ان کو اریسٹ کر دیا جائے گا. اور وہ اریسٹ یہ جو محرم عاشور کا دن ہے، اس دن پورے ملک میں رینجرز کو ڈپلوائے کریں گے اور مذہبی کارڈ دوبارہ استعمال کیا جائے گا. بہانہ ہوگا کہ ہم ملک میں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے رینجرز کو ڈپلوائے کر رہے ہیں. محرم الحرام میں کوئی کراس ایتھنک، کراس سیکٹ کوئی کانفلکٹ نہ ہو، لیکن نشانہ ہوگا عمران خان کو اریسٹ کرنے کا. تو عمران خان نے کہا کہ کیونکہ یہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ ایون دو سارے جتنے بھی فنی بوگس کیسز بنے ہوئے ان پہ کچھ بھی چیز اسٹیبلش نہیں ہو پا رہی، تو جنگل کا قانون ہے اسی کے تحت کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا جائے. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.